تو پھر آپ سچائی کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ اگر آپ ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے تو پھر آپ وطن عزیز میں جو نریندر مودی کی سرکار اور خود وزیر اعظم نفرت کی فضاؤں کو ابھار رہے ہیں تو آپ اس میں ان کا تعاون کریں گے۔ اگر آپ ہندو مسلم دلت اتحاد اور امن کو پسند کرتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے ووٹ کا استعمال پتنگ کے نشان پر کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ میں ووٹ نہیں ڈالوں گا جیت جائیں گے تو پھر آپ ان طاقتوں کو اپنے ووٹ کے ذریعے روکنا نہیں چاہتے جو ہمارے شہر حیدرآباد کے امن کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ اس شہر میں برسوں الحمدللہ فساد نہیں ہوا، ہاں چٹ پٹ واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ تلنگانہ پرامن رہا، اور یاد رکھیے حیدرآباد کو پرامن رکھنا تلنگانہ کی ترقی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تلنگانہ میں حیدرآباد ہی وہ جگہ ہے جہاں سے تلنگانہ ترقی کرتا ہے۔ تو اپنے ووٹ کا استعمال کریے، یہ مت سمجھیے کہ ارے بھائی میرے گلی کے اتنے لوگ ہیں ووٹ ڈال دیں گے۔ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ کل تاریخ جب لکھی جائے گی تو آپ کو یہ ملال نہ ہو کہ میں نے اسد الدین اویسی کا ساتھ نہیں دیا اور ووٹ نہیں دے کر یا ووٹ کو استعمال نہیں کر کے میں نے مودی کا ساتھ دیا؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے میرے بھائی۔ یہ وطن کا، ہمارے ملک کا سب سے تاریخی اور اہم اور خطرناک الیکشن ہے۔ اسی لیے میری آپ تمام اہلیان پٹیل نگر سے اور جہاں تک اللہ اپنے فضل و کرم سے میری آواز کو آپ کے گھر تک، آپ کے کانوں تک پہنچا رہا ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ 13 مئی کے دن اپنے ایک ایک ووٹ کو استعمال کریے۔ اپنے ساتھ صبح 7 بجے سے پوری اپنے فیملی کو، افراد خاندان کو لے کر جائیے اور ووٹ ڈال کر آئیے۔ اور ووٹ ڈال کے آنے کے بعد بھی آپ اپنے دوست احباب کو فون کر کے بتائیے کہ جاؤ، جا کر ووٹ ڈالو۔ پولنگ بوتھ کو جب جائیں گے آپ اپنے ساتھ سیل فون لے کر مت جائیے، سیل فون لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پچھلے اسمبلی کے الیکشن میں بعض لوگ سیل فون لے کر گئے، پریسائڈنگ آفیسر نے ان کو کہا کہ باہر رکھ کر آئیے تو چڑ کے چلے گئے کیونکہ سیل فون رکھنے کی جگہ وہاں پر نہیں ہے، تو ان کے ساتھ ان کے گھر والے بھی چلے گئے۔ تو سیل فون لے کے مت جائیے۔ مشین میں جب آپ پتنگ کا نشان دیکھیں گے تو اس کو دبا کر رکھیے اس وقت تک جب تک ٹیں بول کے آواز نہیں آتی۔ پھر مشین کے بازو ایک چھوٹی مشین ہوگی جس میں پتنگ کے نشان کی چھٹی آئے گی، جس کا آپ نے ووٹ ڈالا اس کو دیکھیے۔ 30 سیکنڈ تک وہ چھٹی آپ کو دکھائی دے گی پتنگ کے نشان کے ساتھ، پھر وہ چھٹی اسی مشین میں گر جائے گی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنا ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ یہ ہرگز مت سمجھیے کہ میرے ووٹ کے استعمال کرنے سے کیا فرق پڑے گا۔ آپ نے دیکھ لیا، دنیا نے دیکھ لیا کہ جو بی جے پی کی امیدوار ہیں انہوں نے کسی ایک عبادت گاہ کے سامنے کھڑے ہو کر تیر مارنے کا ایک اشارہ کیا۔ اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، میرے بھائی قدرت ہم سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ ان کے مستقبل کے ناپاک عزائم ہیں۔ اگر قدرت ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ اٹھو، جاگو، دیکھو ان لوگوں کو، اس کے بعد بھی اگر آپ نہیں اٹھیں گے، اس کے بعد بھی اگر آپ اپنے ووٹوں کا صحیح متحدہ طور پر استعمال نہیں کریں گے تو پھر ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے بتائیے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ 13 مئی کے دن آپ اپنے گھر سے روانہ ہوئیے صبح 7 بجے، اور میں گزارش کروں گا خاص طور سے ہمارے غیور نوجوانوں سے کہ وہ پٹیل نگر ہو یا جہاں کہیں بھی ہو، وہ اپنے گھر محلے کے 5 سے 10 گھروں کی ذمہ داری لے لیں، اور ان کا کام صرف یہ ہونا کہ پہلے ووٹ ڈال کر آئیں گے، اس کے بعد ان 5 سے 10 گھر کے ذمہ داروں کو وہ جا کر ان کو بولتے رہیں گے، ترغیب دیں گے کہ چلیے نکلیے، آپ جا کر ووٹ ڈالیے۔ اگر ہر نوجوان 5 سے 10 گھر کی ذمہ داری لے لے گا تو مجھے یقین ہے
کہ حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں نہ صرف ہمارا پولنگ پرسنٹیج بڑھے گا بلکہ ہم انشاءاللہ تعالی ایک عبرتناک شکست دیں گے ان سیاسی پارٹی کو، اس امیدوار کو جو ہمارے امن کو بگاڑنا چاہتی ہیں۔ اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، نوکریاں نہیں ہیں، نوکریاں ہیں تو تنخواہیں کم ہیں، تنخواہ کم ہے تو وقت پر نہیں ملتی۔ تو اس لیے ہم کو ضروری ہے کہ ہم اپنے ووٹ کا استعمال کر کے، اور یاد رکھیے ووٹ ایک امانت ہے، آپ اس امانت کو استعمال کریے اچھائی کے لیے، برائی کے خاتمے کے لیے، نیکی کی سربلندی کے لیے، جھوٹ کو ختم کرنے کے لیے، اور ان تمام طاقتوں کو شکست دینے کے لیے جو پچھلے 10 سال سے اس ملک میں صرف نفرت کو پیدا کر دیے۔ یہ میں آپ سے کہنا ضروری سمجھتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پٹیل نگر اور یہ علاقہ گوشہ میل اسمبلی حلقے میں آتا ہے، یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر 2,55,00,000 کا ایک برج سدی امبر بازار پر مجلس کی نمائندگی پر ڈالا گیا، بی جے پی کی نمائندگی پر نہیں ہوا۔ وہاں پر ہمیشہ برسات کا پانی ٹھہرتا تھا۔ نوری شاہ درگاہ پٹیل نگر کے پاس سٹارم واٹر ڈرین ڈالی گئی، 10 لاکھ کی 10 لاکھ کی ڈالی گئی۔ پھر سی آر ایم پی بلدیہ کی طرف سے قریب 21 کروڑ کی روڈز ڈالے گئے پورے جام باغ ڈویژن میں۔ واٹر ورکس کی طرف سے اس ڈویژن میں 7 کروڑ کے سیوریج کے کام اور پانی کی لائن کے کام ہوئے۔ ابھی 1,75,000 کا ٹینڈر پروسیس ہے۔ ایک مینار مسجد کے سامنے انیس الغربا کی نئی بلڈنگ بنائی گئی 29 کروڑ کی لاگت سے، جس میں 2 سیلر اور 5 فلور ہیں۔ واٹر ورکس کی طرف سے درگاہ نامپلی کے پاس، خواتین کے باب الداخلے کے پاس، وہاں پر کام مکمل ہوا ہے۔ سبحان پورہ اور سمدانی پورہ آگا پورہ میں کام جاری ہے۔ افضل گنج سینٹرل لائبریری میں 10 کروڑ سے اس لائبریری کو اچھا کیا جا رہا ہے۔ اور بھی بہت سے کام کروانا باقی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم ان کاموں کو مکمل کریں گے۔ تیسری بات میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا شکر اور فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے 5ویں مرتبہ حیدرآباد کے پارلیمنٹ کے الیکشن لڑنے کا موقع عنایت فرمایا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام کی دعائیں، آپ تمام کے ساتھ کی بنا پر 5ویں مرتبہ بھی انشاءاللہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر ہم سب مل کر مجلس کے امیدوار کو کامیاب کریں گے۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک اور اہم بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا ہمارے ملک کے وزیر اعظم بار بار اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ 400 پار، اب کی بار 400 پار۔ تو یاد رکھیے، یہ بات السنکھیک سماج کے مسلمانوں کو، ہمارے دلت بھائیوں کو، اور ان تمام لوگوں کو جو بھارت کے سمویدھان سے، آئین سے محبت رکھتے ہیں، اگر اس بار مودی 400 پار ہو گئے تو سنیے، کانسٹیٹیوشن، آئین آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ بابا صاحب امبیڈکر کا بنایا ہوا سمویدھان ختم کر کے رکھ دیں گے یہ لوگ۔ آپ دیکھ لو، یاد رکھو میری اس بات کو۔ اگر آپ بولیں گے یہ کہاں سے آپ نے سنا، ان کے کئی امیدوار جو الیکشن لڑ رہے بی جے پی کے، انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ 400 پار کر دو، ہم سمویدھان کو بدل دیں گے، دلتوں کا آرکشن، ریزرویشن ختم کر دیں گے، مسلمانوں کو جو ریزرویشن تحفظات مل رہے اس کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔ تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ جو بھارت سے محبت کرتے ہیں، جو بھارت کے سمویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، اس سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کو اس پارلیمنٹ کے الیکشن میں اپنا ایک ایک ووٹ
نہ صرف مجلس کے حق میں بلکہ بی جے پی کو ہرانے کے لیے آپ کو اس کے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے آئین میں دفعہ 29 اور 30 ہے، اس کے تحت اقلیتوں کو، اور اقلیتیں صرف مذہبی نہیں ہوتی، اقلیتیں مذہبی بھی ہوتی ہیں اور اقلیتیں زبانی معنی لنگوسٹک بھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی تمل ناڈو کا شخص حیدرآباد میں اسکول کھولنا چاہتا ہے تو ہمارے آئین اور دستور کی دفعہ 30 کے تحت وہ اس کو اجازت ملتی ہے، کیونکہ وہ تمل زبان کا بولنے والا ہے اور حیدرآباد میں مائنورٹی ہے، اس کو کھولنے کی اجازت ملتی۔ نریندر مودی اور بی جے پی اس سیکشن کو 29 اور 30 کو ختم کر دیں گے۔ دفعہ 30 کے تحت مدرسے کھولے جاتے ہیں، دفعہ 30 کے تحت تعلیمی ادارے کھولے جاتے ہیں، اقلیتوں کو اپنی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کا ایک موقع ملتا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے مرحوم قائد سالار ملت کی قیادت میں ان کے زمانے میں ڈیکن میڈیکل کالج کھولا، انجینئرنگ کالج، ایم بی اے، ایم سی اے، بی فارمیسی، اسکول آف آرکیٹیکچر، ہاسپٹل مینجمنٹ میں ایم بی اے، یہ سب دستور کی دفعہ 30 کے تحت کھولے گئے ہیں۔ یہ کرنا چاہتی ہے بی جے پی، دلتوں سے ان کا آرکشن ریزرویشن چھین لو، سمویدھان کو بدلو، اور بیسک سٹرکچر جو ہے ہمارے آئین کا، بی جے پی اس بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے۔ بیسک سٹرکچر کیا ہے؟ چیپٹر 3 ہے فنڈامنٹل رائٹس کا، بی جے پی بولتی بیسک سٹرکچر نہیں ہے، تو اسی لیے ہمارے آئین کو خطرہ ہے۔ 400 پار کا مطلب آئین چلا جائے گا، کچھ بھی نیا آئین بنا کر لے کر آئیں گے، تو اس لیے یہ الیکشن بہت اہم ہے آپ کے لیے۔ اور آخری بات جو میں آپ سے عرض کر کے یہاں سے ایک اور جلسے میں چلے جاؤں گا، وہ یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے جو تقریر کی، جو بھاشن دیا، وہ تو ایسا نظر آ رہا تھا کہ کوئی سڑک پر بیٹھنے والا بھی اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتا۔ نریندر مودی نے کہہ دیا، کیا کہا انہوں نے کہ بھارت کے 17 کروڑ مسلمان گھسپیٹی ہیں، بھارت کے مسلم خواتین زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں، اور مودی نے آگے بڑھ کر کہہ دیا کہ ہمارے ہندو بہنوں کے گلے سے منگل سوتر نکال کر مسلمانوں کو دیا جائے گا۔ آپ بتائیے کہ نریندر مودی مسلم اقلیت کے وزیر اعظم نہیں ہے؟ کہ نریندر مودی مسلم خواتین کے وزیر اعظم نہیں ہے؟ کہ نریندر مودی صرف ایک ہندوتوا آئیڈیالوجی کے ماننے والوں کے وزیر اعظم ہیں؟ کیا کوئی اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے؟ نفرتوں کو پھیلانا یہ مودی کا کام رہا ہے، 2002 سے یہی کام کر رہے ہیں، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بولنا گھسپیٹی 17 کروڑ ہے مودی جی۔ گھسپیٹی کیسا ہے؟ ان کے 10 سال کے دور حکومت میں 14 مرتبہ پارلیمنٹ میں سوال پوچھا گیا کہ ڈیٹا دو کتنے گھسپیٹی ہیں، جس میں میرا بھی سوال تھا، ایک جواب نہیں آیا۔ مسلم خواتین بچے پیدا کر رہی ہیں، جھوٹ۔ مودی حکومت کا ڈیٹا بتا رہا ہے کہ مسلم خواتین کا ٹی ایف آر ریٹ، فرٹیلیٹی ریٹ گرا ہے۔ اس ملک میں کبھی بھی مسلمان ہندو بھائیوں سے بڑھ کے آبادی نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کی آبادی شاید 18-19% پہ رک جائے گی، 17% پہ، ہمارے ہندو بھائیوں کی 79% پر رک جائے گی۔ مگر ڈر دلانا، دیکھو یہ مسلمان تم سے آگے بڑھ جائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 10 سال میں کیا ملا بھارت کے لوگوں کو؟ نوجوان بے روزگار ہے، بے روزگاری اس کا مقدر بن گیا۔ کب تک آپ بی جے پی کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ عبادت گاہوں کے نام پر آپ کے روزگار کے مواقع ختم کر دیے جائیں؟ کب تک آپ نریندر مودی کو، آر ایس ایس کو موقع دیں گے کہ مسجد اور مندر کے نام پر نفرتوں کی دیواروں کو اٹھا دیا جائے؟ کب تک آپ نریندر مودی کو اس بات کی اور بی جے پی کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ دونوں کمیونٹیز کو لڑاؤ اور اپنی سیاسی روٹی سیکو؟ یہ بھارت کی عوام کو فیصلہ کرنا ہے۔
اگر تم اسد الدین اویسی کو گالی دے کر، میرے چہرے پر تھوک کر یا میری گاڑی پر گولی مار کر تمہارے بیٹے کو نوکری ملتی ہے تو بتاؤ نوکری ملی تم لوگوں کو؟ تمہارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل ملا تم کو بینک سے لون ملا نہیں ملا؟ یہ صرف بھارت کے نوجوانوں کو ایک مقصد دے دیے کہ نفرت پیدا کرو، نفرت پیدا کرو۔ میرے بھائی، موڈی بولتے اس ملک میں ووٹ بینک ہے، اس ملک میں کبھی مسلم ووٹ بینک نہیں تھا، نہ کبھی رہے گا۔ اس ملک میں ایک ہی بینک ہے، اور نریندر موڈی نے اس بینک سے اپنے دوستوں کو 6,000 کروڑ کا لون دلایا۔ کتنا؟ 6,000 کروڑ کا لون۔ ایک غریب، چاہے وہ دلت ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، آدیواسی ہو، اگر وہ بینک کو جائے گا کہ 10 لاکھ کا لون چاہیے تو 10 لاکھ کے لون کے لیے اس کو 25-30 مرتبہ جھک مارنا پڑتا بینک کے پاس۔ مگر یہاں پر 6,000 کروڑ کا لون 10 سال میں نریندر موڈی نے اپنے چاہنے والوں کو دے دیا۔ بتائیے دیش کہاں جائے گا پھر؟ کس راہ پر ملک چلا جائے گا؟ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ پارلیمانی الیکشن بہت ہی اہم اور تاریخ ساز الیکشن ہوگا۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ اور میں آخر میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے یہ بار بار موڈی ایک بول رہے ریزرویشن مسلمانوں کا۔ ارے موڈی جی، ریزرویشن مسلمانوں کا مذہب کی بنیاد پر نہیں دیا گیا۔ تلنگانہ اور آندھرا میں ہے، ان کو دیا گیا، جن کو نہیں مل سکتا۔ آپ نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ کیا 4% ریزرویشن جو مسلم اقلیت کو تلنگانہ میں مل رہا ہے، کیا وہ دلتوں کا حق چھین کر مل رہا ہے؟ کیا وہ ہمارے OBC بھائیوں کے حق چھین کر دیا جا رہا ہے؟ نہیں۔ مگر نریندر موڈی بات کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ نفرت پھیلانا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ نہ صرف تلنگانہ بلکہ آندھرا کی عوام بھی تیلگو دیسم چندرا بابو نائیڈو چندرڈو کو سبق سکھائے گی۔ وہاں پر تیلگو دیسم جن سینا وہ ایکٹر، اور ہندوستان کا بلکہ دنیا کا سب سے بڑا ایکٹر ہے تو نریندر موڈی ہے۔ اگر وہ بالی ووڈ بمبئی میں فلموں میں کام کرتا تو پورے ایکٹروں کی دکان کو بند کر دیتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ریزرویشن۔ ارے بتاؤ چندرا بابو نائیڈو، تمہارا پوزیشن کیا ہے؟ کیا تم کھڑے رہ کر بول سکتے کہ نریندر موڈی کی بات کو ہم نہیں مانیں گے؟ جگن موہن ریڈی اگر جیتے گا، جو مجھے یقین ہے انشاءاللہ، تو یقیناً جگن موہن ریڈی آندھرا میں ریزرویشن کو جاری رکھے گا۔ جگن موہن ریڈی نہ صرف ریزرویشن کو جاری رکھے گا بلکہ اس ہمارے ملک کے آئین کو بھی بچانے کی کوشش کرے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ تمام سے میری اپیل ہے کہ 13 تاریخ کے دن آپ اپنے کے کوڈ کا استعمال کریے۔ اور میں اپنی بات کو اس بات پر ختم کروں گا۔ ایک حیدرآباد کے ایک مشہور شاعر تھے حمایت اللہ صاحب، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ وہ زندہ دلان حیدرآباد کے بڑے مشہور شاعر تھے۔ تو ذرا سن لیجئے، کیونکہ آج کل سب لوگ بولتے اسد الدین اویسی بھڑکاؤ بھاشن دیتے۔ تو انہوں نے اچھا لکھا کہ سوال اپنا بھی پورا ہوگا، کیا ہے کی کیا نہیں کی۔ سوال اپنا بھی پورا ہوگا، کیا ہے کی کیا نہیں کی۔ دیکھیے یہ دکنی جو زبان ہے نا، اس میں اگر آپ کوئی دلت حیدرآباد کا ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، کہیں بھی آپ پکڑ لے سکتے ہو اس کو، کہیں بھی۔ اب میں ایک بار دلی کے ٹرین میں جا رہا تھا، وہ میٹرو ایئرپورٹ کو، تو میں ایک طرف بیٹھا ہوا تھا، لوگ نہیں دیکھے۔ سامنے سے ایک صاحب گفتگو شروع کرے فون پہ، تو پیچھے سے ایک بولا ارے کھٹی دال ہے جی انہیں۔ تو سوال اپنا بھی پورا ہوگا، کیا ہے کی کیا نہیں کی۔ یہ موڈی کو کب سکھ ہوگا، کیا ہے کی کیا نہیں کی۔ الیکٹرل بانڈ سے کروڑوں لے لیے،
پھر بول رہا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا. سوال کر رہا ہوں آپ سے, الیکٹرل بانڈ سے کروڑوں لے لیے, پھر بول رہا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا. کیا کیا نہیں کیا, کیا ہے کہ نہیں کی, کیا ہے کہ کیا نہیں کی. یہ غارت کا گھڑا بھرتا نہیں ہوں گا, یہ غارت کا گھڑا بھرتا نہیں ہوں گا. کیا ہے کہ کیا نہیں کی. مسلمانوں کو گھسپیٹیا بولوں گا لیکن حبیبی سے گلے ملوں گا. سعودی عرب گئے, دبئی گئے, ملتا کہ ایسا لپٹتے انہیں, پلین سے اترتا لپٹ لیتے انہوں, لپٹ لپٹ. مسلمانوں کو گھسپیٹیا بولوں گا لیکن حبیبی سے گلے ملوں گا. ارے ٹھہر رہے بھائی, سن تو صحیح, ٹھہرو ٹھہرو. ہاں کیفیت آ رہی ہو رہی, کیا تو بھی ہے. کیا ہے کہ کیا نہیں کی. ہاں چلیے ووٹ ڈالو, تیرا کو پکارو نہ کو. 22 گھنٹے کام کر کے ملک کو, 22 گھنٹے کام کر کے ملک کو بیگن میں ملاؤں گا. راجندر صاحب گالی تو نہیں ہے نا, کہاں ہے راجندر, چلے گئے. ہاں ہے نا, وہ گالی تو نہیں ہے. ہاں 22 گھنٹے کام کر کے ملک کو بیگن میں ملاؤں گا. 5 سال اور ملے تو پھر یہی کروں گا. کیا ہے کہ کیا نہیں کی. ملک کو کمزور کروں گا لیکن الیکشن جیتوں گا. کیا ہے کہ کیا نہیں کی. تو یہ بیچارے جو ہے اس طرح کے کاماں کر رہے. اس ملک کو ہم کو بچانا ہے, متحدہ طور پر مل کر ہم سب کو اس وطن عزیز کو بچانا ہے. ہاں میری آپ سے, ٹھہرو بھائی, کیا ہے, ٹھہریے نا, ٹھہریے. تو میری آپ سے گزارش ہے, 13 مئی کے دن اپنے گھر سے نکلیے, اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے اور پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے اور حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے. یہ جلسہ جاری رہے گا. مجھے تپا چبوترا میں